الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورۃ الاخلاص، یہ اس کی آپ فضائل جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے ہر بندہ رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کر سوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ 1/3 قرآن یعنی تیسرا حصہ قرآن کا کون پڑھ سکتا ہے روزانہ رات کو؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، جو ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھ لے اس کو گویا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سب سے افضل صورت اس حوالے سے ہے کہ اس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ جیسے سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ یہ اگرچہ بہت چھوٹی صورت ہے لیکن اتنی جامع اور معنی ہے کہ توحید کے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے تمام پہلوؤں کی طرف اس میں اشارہ کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات کی کیفیت حقیقت وہ تو اللہ جانتا ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں۔ اللہ الصمد، اور اس کی صفات بھی ایسی صفات ہیں کہ اس جیسی صفات کسی میں نہیں، وہ بے نیاز ہے، باقی ساری اس کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ باقی ساری مخلوق ہر چیز میں ہر وقت اللہ کی محتاج، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ لم یلد ولم یولد، وہ ایسی ذات ہے جس نے نہ کوئی اولاد جنی اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سلسلہ توالد اور تناسل وہ وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات ہی یکتا ہے۔ اور یہاں جو حقیقی اولاد اس کی بھی نفی ہے، اور جو مشرکین مکہ عقیدہ بناتے تھے اولاد بنانے کا کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا ہونا، ایک ہے بنا لینا، اور ان کا مقصد جو یہ تھا کہ اللہ نے بنا لیا یعنی اپنا نائب بنا لیا، تو فرمایا نہیں، اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت صفات کے اندر بھی یکتا ہے، جو اس کی صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، بالکل کسی بھی حوالے سے۔